ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا، جو کہ متی باب 6، لوکا باب 11، مرکز باب 11 اور لوکا باب 18 سے لی گئی ہے۔ صبح سویرے اور رات گئے، جب شاگرد تھکاوٹ سے پڑے ہوتے تھے، یسوع اکیلا جا کر تنہائی میں دعا کیا کرتا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ شاگردوں کی جتنی نیند کی ضرورت ہے، یسوع کو اتنی ہی دعا کی ضرورت ہے۔ ایک دن انہوں نے یسوع سے عرض کی، خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا۔ یسوع نے کہا کہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ دعا کیسے نہیں کرنی چاہیے۔ ان لوگوں کی مانند نہ بنو جو صرف دکھاوے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ اس لیے دعا کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں، اس لیے نہیں کہ خدا ان کی سنے۔ وہ ایسی جگہ کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں جہاں بہت سے دوسرے لوگ انہیں دیکھ سکیں۔ وہ بلند آواز سے لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ متاثر ہوں۔ لیکن تم اس طرح نہ کرنا، بلکہ ایسی جگہ جا کر دعا کیا کرو جہاں اکیلے ہو، تاکہ صرف خدا تمہیں دیکھے اور تمہاری سنے۔ یہ بھی خیال نہ کرو کہ تمہاری دعا لمبی ہونی چاہیے اور دعا میں خوبصورت اور موٹے موٹے لفظ استعمال کرنے چاہیے، ورنہ خدا نہیں سنے گا۔ دعا میں فالتو باتیں شامل نہ کرو اور نہ ایک ہی بات بار بار دہراؤ۔ کئی لوگ بولتے جاتے ہیں اور سوچتے نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خدا تو تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے سادہ طریقے سے اور نیک نیتی سے مانگو۔ خدا قادر اور پاک ہے، مگر وہ تمہارا باپ بھی ہے، اس لیے یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے باپ تو جو آسمان میں ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ دعا میں خدا کے جلال اور بادشاہی کا خیال پہلے آنا چاہیے، اس کے بعد اپنی ضروریات کے لیے درخواست کریں، اور یہ مت بھولیں کہ اگر ہم نے اپنے قصورواروں کو معاف نہیں کیا تو خدا سے اپنے قصوروں کی معافی مانگنا ممکن نہیں۔ خدا اسی صورت میں آپ کی سنے گا اور معاف کرے گا جب آپ کے دلوں میں دوسروں کے لیے محبت اور معافی کا جذبہ ہوگا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ خدا کے پاس آتے ہو تو تمہارے دلوں میں شک نہ ہو۔ ایمان رکھو کہ وہ سنتا ہے، اور اعتقاد رکھو کہ وہ تمہاری دعا اور منت کا بہترین جواب دے گا۔ یسوع کے پاس جمع ہونے والی بھیڑ میں سننے والوں کے دو فرق گروہ ہوتے تھے۔ ایک تو فریسی تھے جو اپنے آپ کو عام لوگوں سے الگ رکھتے تھے، اور دوسرے عام لوگ تھے جن کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی۔ فریسی ذرا ہٹ کر کھڑے ہوتے تھے، اپنے چوگے اور لبادے احتیاط کے ساتھ اپنے گرد لپیٹ کر رکھتے تھے تاکہ عام آدمیوں کے ساتھ چھو نہ جائیں۔ وہ چھوٹے سے چھوٹا مذہبی ضابطہ بھی ماننے میں بے حد احتیاط کرتے تھے۔ ایسے ضابطوں اور حکموں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ یہ یہودی فقیوں اور فریسیوں نے وضع کیے تھے اور انہیں خدا کی شریعت کا حصہ مانتے تھے۔ اکثر وہ اچھے اور نیک آدمی ہوتے تھے، لیکن اپنے اوپر بہت فخر کرتے تھے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ خدا ہم سے خوش اور راضی ہے۔ وہ سوچتے تھے کہ ہم عام لوگوں سے بہت ہی بہتر اور راست باز ہیں، جبکہ عام آدمی یسوع کے منہ سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو پوری توجہ سے سن رہے ہیں۔ یسوع نے دونوں قسم کے سننے والوں پر ایک نظر ڈالی اور یہ تمثیل سنائی۔ دو آدمی ہیکل میں دعا مانگنے گئے، ایک فریسی
اور دوسرا محصول لینے والا تھا۔ فریسی نے پورے طور سے دھیان رکھا کہ میں محصول لینے والے سے کافی دور کھڑا ہوں۔ پھر وہ اپنے دل میں یوں دعا کرنے لگا، اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں لالچی یا بددیانت نہیں، میں دوسرے لوگوں جیسا نہیں جو تیرے حکموں پر عمل نہیں کرتے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں اس محصول لینے والے کی مانند نہیں جو ادھر کھڑا ہے۔ میں ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتا ہوں اور اپنے سارے مال پر دیکی دیتا ہوں، لیکن محصول لینے والا بہت دور کھڑا ہوا۔ اس نے شرم سے سر جھکائے رکھا کیونکہ اسے اپنے گناہگار ہونے کا گہرا احساس تھا۔ اس نے بڑی عاجزی سے یوں دعا کی، اے خدا، مجھ گناہگار پر رحم فرما۔ یسوع نے زور دے کر کہا، میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ محصول لینے والا خدا کے حضور راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا۔ خدا نے فریسی کی نہیں بلکہ اس محصول لینے والے کی دعا سنی اور قبول کی۔ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا اور اہم بناتا ہے وہ نیچا کیا جائے گا، لیکن جو کوئی حلیمی سے اپنی ضرورت کو تسلیم کرتا ہے خدا اس کی مدد کرے گا اور اسے بڑا کرے گا۔ Thank you for watching. Like, share, and subscribe.